مزید ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو منگتا سوہنے نبیدہ کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ معزز سامعین گرامی، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے والی، نیکیاں کرنے والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین گرامی، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ گھومتے پھرتے بصرہ کے ایک محلے میں ایک عالی شان محل کے اندر داخل ہوئے۔ دیکھا کہ وہاں ایک جوان مزدوروں، مستریوں اور کام کرنے والوں کو بڑے انہماک اور توجہ سے ہر کام کی ہدایت دے رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے اپنے رفیق جعفر بن سلیمان سے فرمایا، دیکھتے ہیں یہ جوان محل کی تعمیر و تزئین کے معاملے میں کتنی دلچسپی رکھتا ہے۔ مجھے تو اس کے حال پر رحم آ رہا ہے اور چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے حق میں دعا کروں کہ اسے اس حال سے نجات دے دے۔ کیا عجب کہ یہ جوان جنت سے ہو جائے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ جعفر بن سلیمان کے ساتھ اس کے پاس گئے، سلام کیا۔ اس نے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پہچانا۔ جب تعارف ہوا تو عزت و توقیر کی کسر نہ رکھی اور عرض کی، حضرت کو کوئی کام ہے؟ حضرت مالک بن دینار نے پوچھا کہ اس عالی شان مکان پر کتنی دولت خرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ تو نوجوان نے جواب دیا کہ میرا 1,00,000 درہم خرچ کرنے کا ارادہ ہے۔ اس کے بعد مالک بن دینار نے کہا، اتنی بڑی رقم اگر تم مجھے دے دو تو میں تمہارے لیے ایک ایسے عالی شان محل کی ضمانت لے لوں جو اس سے زیادہ پائیدار، خوبصورت اور دیرپا ہے، جس کی مٹی مشک و زعفران کی ہوگی، وہ بھی منہدم نہ ہوگا، اور صرف محل ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ خادم، خادمائیں اور سرخ یاقوت کے کعبے، نہایت شاندار اور حسین خیمے وغیرہ محل کے ساتھ ہوں گے۔ اور اس محل کو معماروں نے نہیں بنایا بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے کن کے کہنے سے یہ بن گیا ہے۔ نوجوان بولا کہ مجھے اس بارے میں ایک شب غور کرنے کی مہلت عنایت فرمائیں۔ تو حضرت مالک بن دینار نے کہا کہ یہ بہت بہتر ہے، تم اس پر غور کر لو۔ اس مکالمے کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ حضرت مالک بن دینار کو شب بھر بار اس نوجوان کا خیال آتا رہا۔ رات سے صبح تک اس کے حق میں دعائے خیر فرماتے رہے۔ صبح کے وقت پھر اس جانب تشریف لے گئے تو نوجوان کو اپنے دروازے پر منتظر پایا۔ جب آپ اس سے ملے تو اس نے کہا کہ کل جو بات ہوئی تھی وہ آپ کو یاد ہے؟ نوجوان نے بڑی ہی مسرت اور شادمانی کے ساتھ استقبال کرتے ہوئے کہا، کیا کل کی بات؟ حضرت مالک بن دینار نے کہا، کیوں نہیں، مجھے بالکل یاد ہے۔ نوجوان نے 1,00,000 درہموں کی تھیلیاں حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیں اور یہ کہا کہ یہ قلم، دوات اور کاغذ حاضر ہیں۔ تو حضرت مالک بن دینار نے یوں تحریر فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یہ تحریر اس غرض کے لیے لکھ رہا ہوں کہ مالک بن دینار فلاں بن فلاں کے لیے اس کے مکان کے عوض اللہ تعالیٰ سے اسے ایک ایسا شاندار محل دلانے کا ضمانت دار ہے، اور اگر اس محل میں مزید کچھ اور ہو تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اس 1,00,000 درہم کے بدلے میں نے جنت کا ایک محل فلاں بن فلاں کے لیے خرید لیا ہے جو اس کے محل سے زیادہ وسیع اور شاندار ہے، اور وہ محل قرب الہی کے سائے میں ہے۔ فقط یہ کاغذ نوجوان کے حوالے کر کے ساری دولت شام سے پہلے فقراء و مساکین میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ اس عظیم اہنامے کو لکھے ہوئے ابھی 40 روز بھی نہیں گزرے تھے کہ نماز فجر کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے حضرت مالک بن دینار کی نگاہ محراب مسجد پر پڑی
تو کیا دیکھتے ہیں کہ نوجوان کے لکھا ہوا وہی کاغذ وہاں رکھا ہے، اس کی پشت پر بغیر سیاہی کے تحریر چمک رہی ہے۔ عزیز و حکیم، اللہ کی جانب سے مالک بن دینار کے لیے پروانہ برات ہے کہ تم نے جس محل کے لیے ہمارے نام سے ضمانت دی تھی وہ ہم نے اس جوان کو عطا فرما دیا، بلکہ اس سے 70 گنا زیادہ نوازا۔ اس تحریر کو لے کر حضرت مالک بن دینار دوڑے ہوئے نوجوان کے گھر کی جانب تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں اس کے گھر کا دروازہ ماتم گسا رہے ہیں اور اندر سے نالو شیون کی آواز آ رہی ہے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ نوجوان کل خدا کو پیارا ہو گیا۔ نوجوان کے جنازے کو غسل دینے والے شخص نے بتایا کہ اس نے مجھے بلوایا اور وصیت کی کہ میرے جنازے کو غسل و کفن تم دینا اور ایک کاغذ کا ایک ورق مجھے کفن کے اندر رکھنے کی وصیت۔ چنانچہ میں نے اس کی وصیت پر عمل کر کے اس کی تدفین کر دی۔ حضرت مالک بن دینار نے محراب سے ملا ہوا کاغذ غسال کو دکھایا تو وہ چیخ پڑا کہ واللہ یہ تو وہی کاغذ ہے جو میں نے کفن میں رکھا ہوا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر ایک شخص نے مالک بن دینار کی خدمت میں 2 لاکھ درہم پیش کیے اور ضمانت کے طور پر تحریر لکھنے کا کہا۔ آپ فرمانے لگے کہ یہ تو اللہ کا کرم ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور آپ اس شخص کی یاد میں بہت روئے۔ معزز سامعین گرامی، مگر آج کے اس دور کے اندر ہم صرف دنیا کے اندر ہی محلات بنانے کے لیے ہر وقت اپنی تگ و دو کرتے رہتے ہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی تیاری کر لیجئے، نمازوں کو ان کے وقت پہ ادا کرتے رہیے اور گناہوں سے بچتے رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل بروز قیامت ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اپنے منگتا سونے نبی دا کو دیجئے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔